بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ کل عملی کتاب کا جو کام آپ کو کرنے کے لیے دیا گیا تھا یقیناً آپ نے مکمل کر لیا ہوگا۔ آج بیٹا ہم درسی کتاب کا ایک نیا سبق پڑھنے چلے ہیں۔ درسی کتاب صفحہ نمبر 34۔ سبق کا عنوان ہے آئیے پاکستان کی سیر کریں۔ تو آپ آج کے سبق میں پاکستان کے صوبوں کے بارے میں معلومات جان لیں گے، اور دوسرا ساتھ یہ بھی جانیں گے کس صوبے کی کیا خوبی ہے، کون سی چیز کون سے صوبے میں تیار ہوتی ہے۔ تو آئے ہم اس کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ ہمارا پیارا وطن پاکستان 14 اگست 1947 عیسوی کو دنیا کے نقشے پر ابھرا، یعنی جو دنیا کا نقشہ ہے اس میں ہمارے پاکستان کا نام شامل ہوا۔ پاکستان قدرتی وسائل یعنی زمین، درخت، پانی، ہوا، مٹی مالا مال ملک ہے۔ مالا مال مانا یعنی بہت وافر مقدار میں پانی بھی موجود ہے، درخت بھی موجود ہیں، ہوائیں بھی چلتی ہیں، اور ایسی زمین بھی موجود ہے جہاں فصلیں مختلف قسم کی تیار ہوتی ہیں۔ اس اعتبار سے پاکستان مالا مال ملک ہے۔ اس کی سونا اگلتی زمین میں ہر طرح کی فصلیں پیدا ہوتی ہیں، یعنی ایسی زمین سونا اگلنے والی، یعنی سونے جیسی قیمتی فصلیں۔ اس میں خوش ذائقہ پھلوں کے باغات بھی ہیں۔ خوش ذائقہ یعنی اچھے ذائقے والے باغات، قواعد کی روح سے جمع واحد باغ۔ اس کے سینے پر بہنے والے دریا ہمارے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اس میں فلک بوس پہاڑی چوٹیاں بھی ہیں۔ فلک بوس کہتے ہیں چومنا، یعنی آسمان کو چومنے والی پہاڑی، یعنی بلند و بالا پہاڑیاں۔ چوٹیاں جمع واحد چوٹی۔ گیت گاتی آبشاریں، گیت گاتی آبشاریں، آبشاریں جمع واحد آبشار، یعنی اونچائی سے گرنے والی چادر، یعنی پانی کا قطرہ قطرہ گر کے نیچے آنا۔ اس کے حسن کو چار چاند لگاتی ہیں۔ چار چاند لگانا بیٹا یہ محاورہ ہے، یعنی گیت گاتی آبشار اس کے حسن کو، فلک بوس جو پہاڑیاں ہیں ان کے حسن کو گیت گاتی آبشاریں چار چاند رونق بڑھا دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو سمندر سے بھی نوازا ہے۔ پاکستان کی سرزمین 4 صوبوں پر مشتمل ہے۔ ان صوبوں میں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان شامل ہیں۔ لیکن موجودہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے 5 صوبے، ایک نیا صوبہ جو بنا ہے گلگت بلتستان۔ ہر صوبہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ کوئی کسی صوبے کا رہنے والا ہو وہ پاکستان کے ساتھ دل و جان، بیٹا یہ قواعد کی روح سے مرکب عاطفی ہے۔ کیوں؟ آپ نے مرکب کی تعریف پڑھی تھی کہ ایسے 2 یا 2 سے زیادہ بامعنی الفاظ کا مجموعہ اسے مرکب کہا جائے گا، اور یہ واو جو استعمال ہو رہا ہے یہ مرکب عاطفی کی علامت۔ دل و جان سے محبت کرتا ہے۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اس کا دارالحکومت کوئٹہ ہے۔ اس صوبے کی آبادی گنجان نہیں ہے۔ آبادی گنجان کیا مطلب ہے؟ زیادہ آبادی، قریب 70 لاکھ لوگ اس صوبے میں آباد ہیں۔ بلوچستان کی سرحدیں پاکستان کے باقی 3 صوبوں سے ملتی ہیں۔ یہاں بولی جانے والی بڑی بڑی زبانوں میں بلوچی، براہوی اور پشتو شامل ہیں۔ بلوچستان کے کچھ حصوں میں سندھی بھی بولی جاتی ہے۔ بلوچستان کا زیادہ تر رقبہ بنجر یعنی ناقابل کاشت پہاڑوں پر مشتمل ہے، یعنی بلوچستان کا زیادہ تر حصہ ایسے پہاڑوں پر مشتمل ہے جو ناقابل کاشت
یہاں سردیوں میں خوب سردی پڑتی ہے، گرمیوں کے موسم میں درجہ حرارت خوب بڑھ جاتا ہے۔ سبی یہاں کا گرم ترین مقام ہے۔ 26 مئی 2010 عیسوی کو یہاں وہ گرمی پڑی کہ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، اللہ امن میں رکھے اور حفاظت میں رکھے، اگلے پچھلے سبھی ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ یعنی 26 مئی 2010 عیسوی کو سبی کے مقام پر، جو کہ بلوچستان کا، یہاں ایسی اتنی گرمی پڑی، اتنی گرمی کہ سارے سابقہ ریکارڈ اس نے توڑ ڈالے۔ اس روز اس مقام کا درجہ حرارت 53 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں کبھی کبھار زلزلے بھی آتے ہیں۔ 1935 عیسوی میں آنے والے ایک شدید زلزلے سے کوئٹہ شہر بالکل ملیہ میٹ کا مطلب تباہ و برباد، ختم ہو جانا، ملیہ میٹ ہو گیا تھا۔ بلوچستان کی سرزمین پھلوں کی پیداوار کے لحاظ سے مشہور ہے۔ پاکستان کا 90% انگور یہاں پیدا ہوتا ہے، یعنی بلوچستان میں 90% انگور بلوچستان میں۔ چیری اور بادام بھی وافر مقدار میں پیدا ہوتے ہیں۔ چیری اور بادام، چیری پھل، یہ بھی یہ وافر مقدار یعنی زیادہ مقدار میں، مقدار کے اعتبار سے یعنی زیادتی کے اعتبار سے یہ بلوچستان میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں پیدا ہونے والے دیگر پھلوں میں یعنی دوسرے پھلوں میں خوبانی، آڑو، انار، سیب، کھجور شامل ہیں۔ یہ صوبہ معدنی وسائل، معدنی کہتے ہیں دھات، معدنی کس کہتے ہیں دھات، معدنی وسائل سے مالا مال ہے۔ یہاں سوئی کے مقام سے قدرتی گیس بھی نکلتی ہے۔ بلوچستان میں حال ہی میں گوادر کے مقام پر بندرگاہ تعمیر کی گئی ہے۔ بندرگاہ کہتی ہیں بحری جہاز کے ٹھہرنے کی جگہ۔ اس صوبے کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کے آخری ایام قواعد کی روح سے جمع واحد یوم، یعنی آخری دنوں، آخری ایام اسی صوبے کے ایک صحت افزا کا معنی صحت کو بڑھانے والا، صحت افزا مقام زیارت میں گزارے۔ یعنی اس صوبے کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے، بانی پاکستان پہلے گورنر جنرل قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے جو آخری دن تھے وہ اسی صوبے کے ایک زیارت کے مقام پر گزارے۔ بلوچستان میں پگڑی لباس کا اہم حصہ ہے۔ یہاں گھٹنوں تک لمبے کرتے اور گھیردار شلواریں پہننے کا رواج ہے۔ بلوچی خواتین خاص قسم کا لباس پہنتی ہیں، ان کی قمیص کے سامنے کی جانب لمبی جیب لگی ہوتی ہے۔ عام طور پر قمیص پر کڑھائی کی ہوتی ہے اور اس پر شیشے کا کام ہوتا ہے۔ یہاں کی عورتیں بڑی سی چادر بھی استعمال کرتی ہیں۔ پنجاب دو لفظوں پنج اور آب سے مل کر بنا ہے۔ پنجاب دو لفظوں یعنی پنج اور آب سے مل کر بنا ہے۔ پنج کے معنی ہے 5 اور آب کے معنی پانی کے ہیں۔ گویا پنجاب کے معنی ہوئے 5 دریاؤں کی زمین، 5 دریاؤں کی زمین، یعنی 5 دریاؤں کا تعلق پنجاب سے ہے۔ 5 دریا بہتی ہیں تو لہذا پنجاب کو پنجاب کہنے کی وجہ 5 دریاؤں کی سرزمین۔ اس صوبے کی سرحدیں بھی باقی تینوں صوبوں سے ملتی ہیں۔ پنجاب کا دارالحکومت لاہور ہے۔ اسے پاکستان کا دل کہا جاتا ہے، یعنی پاکستان کا جو دل ہے وہ شہر لاہور۔ یہ شہر صدیوں سے علم و ثقافت کا مرکز رہا ہے، علم تعلیم کے حوالے سے، ثقافت تہذیب کے حوالے سے۔ ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ، گوجرانوالہ اور بہاولپور کا شمار پنجاب کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ فیصل آباد کو پاکستان کا مانچسٹر کہا جاتا ہے۔ مانچسٹر برطانیہ کا ایک شہر، تو یہ کپڑوں کے کارخانوں کی وجہ سے یہ شہر مشہور ہے۔ یہاں کپڑا بنانے کی صنعت ہے مانچسٹر میں۔ کھیلوں کے سامان اور آلات جراحی کا مطلب یعنی ڈاکٹری اوزار۔ سیالکوٹ کا کوئی ثانی نہیں،
عظیم فلسفی شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ وزیر آباد میں اعلیٰ قسم کے چاقو چھریاں بنائی جاتی ہیں۔ گجرات کی پہچان عمدہ قسم کے فرنیچر کے ساتھ پنکھا سازی یعنی پنکھا بنانے کی صنعت سے بھی ہے، یعنی پنکھا بنانے کا کارخانہ بھی یہ گجرات کی ایک پہچان ہے۔ گوجرانوالا میں بجلی سے چلنے والی اشیاء مثلا واشنگ مشین، پنکھے، روم کولر اور ہیٹر بنتے ہیں۔ چنوٹ میں بنا ہوا فرنیچر اپنی مثال آپ ہے، یعنی چنوٹ کا جو تیار شدہ فرنیچر ہے اس کی تعریف یعنی وہ اپنی مثال آپ۔ پنجاب کی زمین نہایت زرخیز ہے۔ زرخیز معنی قابل کاشت، یہاں بہترین نہری نظام موجود ہے۔ زمین کی زرخیزی کی وجہ سے یہاں فصلیں خوب اگتی ہیں، یعنی زمین جب زرخیز ہے اس زرخیزی کا فائدہ پنجاب کو اس قدر ہوتا ہے کہ یہاں فصلیں بہت زیادہ تیار ہوتی ہیں۔ گندم، کپاس، گنا اور چاول یہاں پیدا ہونے والی مشہور فصلیں ہیں۔ چھانگا مانگا کا جنگل اپنی نوعیت، اپنی قسم کے لحاظ سے دنیا میں انفرادیت رکھتا ہے، یعنی منفرد حیثیت چھانگا مانگا جنگل کو حاصل ہے جو کہ صوبہ پنجاب میں واقع ہے۔ یہ 12,510 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ 12,510 ایکڑ، ایکڑ کہتے ہیں بیٹا 8 کنال پر مشتمل، 8 کنال پر مشتمل ایکڑ، 8 کنال پر، 1 ایکڑ 8 کنال پر مشتمل۔ اب یہ 12,510 ایکڑ پر یہ جنگل پھیلا ہوا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جسے خود اگایا گیا ہے، یعنی یہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جسے خود اگایا گیا ہے۔ چولستان کے ریگستان بھی اسی صوبے میں ہے۔ یہاں کھیوڑا کے مقام پر دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے۔ پنجاب میں کوئلے کے بھی وافر ذخائر موجود ہیں۔ ذخائر قواعد کے روح سے جمع واحد ذخیرہ، وافر زیادہ کثرت سے۔ اس کے علاوہ پنجاب میں ساہیوال کے قریب ہڑپا سے ملنے والے آثار قدیمہ بھی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ آثار قدیمہ یعنی پرانی عمارات، پرانی نشانیاں، پرانے زمانے کے نشانات۔ سندھ کو مہاران کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ سندھ کا لفظ سندھو سے نکلا ہے اور سندھو سے نکلا ہے۔ سنسکرت میں سندھو دریا کو کہتے ہیں۔ دریائے سندھ کی وجہ سے اسے یہ نام دیا گیا ہے۔ یہاں کا دارالحکومت کراچی ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ پاکستان کی سب سے پہلی بندرگاہ بھی کراچی میں ہے۔ بندرگاہ کے بارے میں بھی آپ کو بتایا تھا بیٹا میں نے پہلے کہ بحری جہاز کے ٹھہرنے کی جگہ۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا تعلق کراچی سے تھا، ان کا مزار بھی کراچی میں ہے۔ بیٹا آپ دیکھ رہے ہیں درسی کتاب صفحہ نمبر 36 پر یہ تصویر، یہ قائد اعظم کا مزار ہے۔ مقبرہ محمد بن قاسم نے 712 عیسوی میں راجہ دار کو شکست دی اور سندھ کو فتح کیا۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک سے یعنی اچھے سلوک سے، اچھے رویے سے متاثر ہو کر غیر مسلموں کی کثیر تعداد حلقہ بگوش اسلام ہو گئی، یعنی اسلام پر عمل کرنے کے لیے، اسلام کو ماننے کے لیے تیار ہو گئی۔ تاہم اب بھی سندھ میں ہندو قوم خاصی بڑی تعداد میں آباد ہے۔ سندھ کی آبادی کا 7.5% ہندو آبادی پر مشتمل ہے۔ سندھ میں بولی جانے والی بڑی زبان سندھی ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب نہایت قدیم ہے، یعنی وادی سندھ کی جو تہذیب ہے وہ نہایت پرانی ہے۔ موئن جودارو سے ملنے والے آثار قدیمہ جہاں کے قدیم لوگوں کی فنی مہارت اور اعلیٰ معیار زندگی کا پتہ دیتے ہیں، یعنی موئن جودارو سے جو پرانے زمانے کے نشانات ملے وہ ان کے ملنے سے یہاں کے پرانے لوگوں کی جو مہارت تھی، کاریگری تھی اور زندگی گزارنے کا جو معیار تھا اس کا پتہ دیتے ہیں۔
ٹھٹھا کا قدیم تاریخی شہر اسی صوبے میں ہے، یعنی پرانا تاریخی شہر۔ یہاں کی جامع مسجد اور ونچر جھیل بہت مشہور ہے۔ یہاں مکلی کا قبرستان ہے، اسے دنیا کے بڑے قبرستانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ صوبہ سندھ کا زیادہ تر رقبہ بنجر یعنی ناقابل کاشت اور غیر آباد ہے۔ جہاں جہاں آب پاشی کے لیے پانی موجود یعنی کھیتوں کو پانی دینا، وہاں فصلیں ہوتی ہیں۔ یہاں آم، کھجوروں اور کیلے کے باغات ہیں۔ سندھ میں لوگ بھیڑ، بکریاں اور اونٹ پالتے ہیں۔ سندھ میں 3.5 کروڑ کے لگ بھگ لوگ آباد ہیں، یعنی 3.5 کروڑ کے لگ بھگ سندھ کی آبادی۔ یہاں کے سندھی ٹوپی اور اجرک خاص طور پر مشہور ہیں۔ سندھ کے مشہور شہروں میں اجرک یہ ایک خاص قسم کا لباس ہے جس پر شیشے کا کام کیا جاتا ہے، ہو۔ سندھ کے مشہور شہروں میں حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ، میرپور، خاص اور لاڑکانہ شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا یعنی پاکستان کا چوتھا صوبہ خیبر پختونخوا کا پرانا نام شمال مغربی سرحدی صوبہ تھا۔ خیبر پختونخوا نیا نام، پرانا نام بیٹا شمال مغربی سرحدی صوبہ تھا۔ اس کا صوبائی دارالحکومت پشاور ہے۔ مردان، جورا اسماعیل خان، ایبٹ آباد، ہری پور اور بنو اس صوبے کے مشہور شہر ہیں۔ یقیناً آپ نے ان شہروں میں گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہاں زیادہ تر لوگ پشتو زبان بولتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مشرقی حصوں ہزارہ ڈویژن کہتے ہیں تحصیل کو، خاص طور پر ایبٹ آباد، مانسیرا اور ہری پور میں ہند کو بولی جاتی ہے۔ آپ نے درہ خیبر کا نام تو سنا ہوگا اور بعض بچوں نے تو دیکھا بھی ہوگا، یہ بھی اسی صوبے میں ہے۔ افغانستان جانے کے لیے اس پہاڑی درے میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کی لمبائی 53 کلومیٹر ہے۔ یہ صوبہ اپنے قدرتی نظاروں کی فراوانی یعنی زیادتی کثرت کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ سوات اور کاغان، بہت سارے بچوں نے سوات کی سیر کی ہوگی، کاغان کو دیکھا ہوگا۔ کاغان کی وادیوں کا فطری قدرتی حسن دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے، یعنی سوات اور کاغان کی وادیوں کا قدرتی خوبصورتی دیکھ کر انسان ششدر رہ جاتا ہے۔ یہاں جھیل سیف الملوک اس قدر حسین و دلکش ہے، یعنی اس قدر خوبصورت اور دل کو اچھی لگنے والی ہے کہ انسان اس کے مناظر میں کھو کر رہ جاتا ہے۔ مناظر قواعد کی روح سے جمع واحد منظر، دنیا بھر سے آنے والے سیاح یعنی سیر و تفریح کرنے والے ان علاقوں کی سیر کرتے ہیں۔ سوات کی وادی اس قدر حسین و جمیل ہے، یعنی اس قدر خوبصورت ہے کہ اسے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ اردو میں کہتے ہیں بیٹا، سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ اپنی مہمان نوازی یعنی کوئی مہمان آئے اس کا اکرام کرنا، خیال رکھنا اور جفاکشی سخت محنت کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے لوگوں کی وجہ شہرت مہمان نوازی اور سخت محنت ہے۔ یہاں گندم، مکئی، تمباکو کے علاوہ مختلف پھل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ بیٹا آپ نے آج کے سبق آئیے پاکستان کی سیر کریں، ہم نے اس کی بلند خوانی کی، آپ کو 4 صوبوں کے بارے میں معلومات ملی۔ صوبہ بلوچستان کی خوبی، آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ، بلوچستان کے سرزمین پھلوں کی پیداوار کے لحاظ سے مشہور ہے۔ 90% انگور بلوچستان میں، چیری، بادام بھی وافر مقدار میں، اور مزید جو پھل پیدا ہوتے ہیں ان میں خوبانی، آڑو، انار، سیب، کھجور وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں ایک معدنی وسائل سے بھی یہ صوبہ مالا مال کے ایک مقام ہے، سوئی کے مقام سے قدرتی گیس بھی نکلتی ہے۔ اور بلوچستان کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہاں گوادر کے مقام پر ایک بندرگاہ بھی بنائی گئی، اور دوسرا خوبی یہ بھی اس صوبے کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے، یہاں مانیے پاکستان نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے ہیں۔ بلوچستان کے لباس کے حوالے سے آپ نے سبق کے اندر پڑھا، ان کا بلوچستان میں پگڑی لباس کا اہم حصہ ہے۔ دوسرا پنجاب 2 لفظوں سے مل کر بنا، پنج اور آپ سے، پنجاب کو پنجاب کہنے کی وجہ کہ یہ 5 دریاؤں کی زمین ہے، اور اس میں ایک شہر جسے لاہور کہتے ہیں، یہ پاکستان کا دل اس شہر کو کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر بھی
اس صوبے سے بھی متعلقہ بہت سارے شہروں کے یعنی سیالکوٹ میں کھیلوں کا سامان، آلات جراحی، اور فیصل آباد کو کپڑا بنانے کی صنعت، اور وزیر آباد میں چاقو چھریاں بنائی جاتی ہیں، گجرات میں فرنیچر کے ساتھ پنکھا سازی، گجرانوالہ میں بجلی سے متعلقہ اشیاء، اور دوسرا پنجاب کی زمین نہایت زرخیز، یہاں کی خوبی کہ یہاں فصلیں زرخیزی کی وجہ سے زیادہ، جن میں گندم، کپاس، گنا، چاول، اور یہاں ایک جنگل بھی ہے جو دنیا کا سب سے بڑا جنگل خود اگایا گیا جنگل ہے۔ دوسرا پنجاب میں ریگستان بھی اسی صوبے میں ہے، چولستان کے ریگستان بھی، کہ کھیوڑا کے مقام پر دوسری بڑی دنیا کی نمک کی کان، جہاں کوئلے کے وافر ذخائر، ہڑپا کے ساہیوال کے قریب ہڑپا سے ملنے والا آثار قدیمہ بھی خاص اہمیت۔ تیسرا صوبہ سندھ کو مہران کے نام سے پکارا جاتا ہے، سندھ کا لفظ سندھو سے نکلا، اور سنسکرت میں سندھو دریا کو کہتے ہیں، لہٰذا سندھ کو دریائے سندھ اس وجہ سے نام دیا گیا۔ یہاں کا دارالحکومت کراچی، بانگ پاکستان کا مقبرہ صوبہ سندھ کے شہر کراچی میں واقع ہے، اور محمد بن قاسم نے 712 عیسوی میں راجہ داہر کو شکست دے کر سندھ کو فتح کروایا تھا۔ یہاں پر ہندوؤں کی تقریباً 7.5% آبادی ہندوؤں کی موجود ہے، اور چھٹا سندھ کا قدیم تاریخی شہر ہے۔ صوبہ سندھ کا زیادہ تر رقبہ غیر آباد بنجر ہے، جہاں پر آبپاشی کے لیے پانی موجود ہے، وہاں فصلیں، اور یہاں آم، کھجور، کیلے کے باغات۔ سندھ میں زیادہ تر لوگ بھیڑ، بکریاں اور اونٹ پالتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کا پرانا نام شمال مغربی سرحدی صوبہ ہے، اس کا دارالحکومت پشاور ہے۔ سوات اور کاغان کی وادیوں کا قدرتی حسن دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ اپنی مہمان نوازی اور جفاکشی کی وجہ سے مشہور ہیں۔ اب بیٹا ہے اس کے مشکل الفاظ کے معنی۔ آپ دیکھیں بیٹا آخر میں مشکل الفاظ کے معنی دیکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 146 پر۔ یہی الفاظ جن کو میں ٹک کر رہا ہوں، انہی الفاظ کے آپ نے معانی آپ کے عملی کتاب میں منتخب شدہ الفاظ ہیں، انہی کے آپ نے معانی لکھنے ہیں۔ تو 3 الفاظ ایسے ہیں جو آپ کے اس درسی کتاب کے آخر میں نہیں لکھے ہوئے، میں ان کے معنی یہاں پہ لکھ دیتا ہوں۔ تو آپ بنجر کا مطلب رس بنجر، ناقابل کاشت، زمین وافر، کثرت سے یعنی زیادتی سے۔ بیٹا یہ تھے مشکل الفاظ کے معنی۔ آج کی ڈائری آپ نوٹ کر لیں۔ ڈائری 24 جولائی بروز جمعہ، سبق آئیے پاکستان کی سیر کریں کہ الفاظ معنی لکھیں، یاد کریں۔ امید ہے تمام طلباء سمجھائے گئے طریقے کے مطابق اور جو سبق کی تفہیم کروائی گئی اس کے مطابق اس سبق کو دوبارہ اس کی بلند خوانی کریں گے اور مشکل الفاظ کے معنی نوٹ پر لکھ لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔